انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اگر انہوں نے ایسی حرکت کی تو اگر ہمارا پتہ لگ گیا نا تو سنسار کریں گے، لیکن نہیں، جان بچانا بھی فرض ہے نا، اہم الفرائض ہے۔ ایسی کوئی دیکھو مصیبت کو دعوت نہیں دینی چاہیے، اور مصیبت جب آ جائے تو اسے بھاگنا نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو لے کہے آ بیل مجھے مار، سمجھ میں؟ تو ایسی کوئی چیز مت کرنا، اور یا تو پتھراؤ کریں گے تو ہمارے جسمانی اوپر ہے نا، ہمارے جسم پر ظلم ہوگا، ہے نا، اور ہماری روح پر جو ظلم کریں گے وہ تو اس سے بدتر ہوگا کہ اپنے دین میں ہمیں کہنا داخل کر لیں گے، لوٹا لیں گے، منع کر لیں گے، یعنی داخل کر لیں گے، یہ تو اس سے بھی بدتر گھٹیا چیز ہے کہ نہیں؟ یہ آج نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ہماری گندی تاریخ لکھی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ لوگ ہمیں کیا ہے برائی سے یاد کریں گے، اچھائی سے یاد نہیں کریں گے، یہ لوگ مرتد ہو گئے معاذ اللہ، ہے کہ نہیں؟ تو خیر دنیا کی نہیں پڑی ہے، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ خیر یہ سب چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ سب کلام ان کا ہو رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ آپسی کلام جس کو کہ قرآن نے بیان کیا، دیکھیے سب ان کی اچھائیوں کا بیان ہے پہلے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اطلاع دے دی، ہے کہ نہیں؟ یعنی کن لوگوں کو؟ اس زمانے کے لوگوں کو، اس زمانے والوں کو اطلاع دے دی کہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہو کر رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اور وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو کیا بولے؟ ان کے غار پر عمارت بناؤ، ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، علی الذین غلبوا علی امرهم، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، قسم ہے ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے ان الساعۃ لا ریب فیہا، صحیح سے آواز آ رہی ہے نا؟ دیکھیے اب یہ بتایا تھا لأن حالهم، ہے نا، ہو گئی تھی بات، اس لیے کہ ان کی حالت جو ان کے سونے ان کے بیدار ہونے میں تھی، ہے نا، اس کے بعد اس کے ہے نا ان کے سونے کے بعد بیدار ہونے والی جو حالت تھی یہ اس شخص کی سی حالت تھی جو مر جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، ہے کہ نہیں، زندہ کر کے اٹھایا جائے، اور یقیناً قیامت فإنهم يستدلون بأمرهم على صحة البعث، اس لیے کہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے معاملے سے صحت بعث پر دلیل پکڑیں گے، سمجھ میں؟ یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا صحیح ہے، درست ہے، ہونے والا ہے، اس بات پر کیا کریں گے؟ وہ ان کے حال سے دلیل پکڑیں گے کہ نہیں؟ استدلال کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی دلیل ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، کیا ہے؟ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے، تنازع تفاعل تشارک ہے کہ نہیں ایک دوسرے سے، متعلق بآثرنا، یہ آثرنا سے متعلق ہے، سمجھ میں؟ یعنی کب جھگڑنے لگے؟ آثرنا، ہے نا، جب ہم نے مطلع کیا، بھائی از ہے مفعول ہے نا، مفعول ظرف ہے، اس کا تعلق ہونا چاہیے نا کسی نہ کسی سے، ظرف ہے تو تعلق ہونا ہی چاہیے، بات سمجھیں؟ ظرف کے لیے تعلق ہے ضروری ہے، تو کہے آثرنا سے متعلق ہے، اے آثرناہم علیہم حین یتنازعوا اہل ذالک الزمان، یعنی کہ ہم نے ان پر اطلاع دی یا ان کی اطلاع دی جب اس زمانے کے لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، ہے نا، امرہم
امر سے کون سا امر مراد ہے؟ یعنی کہ اپنے دینی معاملے میں جب جھگڑنے لگے. سمجھ میں آئی؟ وَيَخْتَلِفُونَ فِي حَقِيقَةِ الْبَعْثِ، اور حقیقت بعث میں وہ اختلاف کرنے لگی. سمجھ میں آئی؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں ان کا اختلاف ہو چلا. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ، تو بعض کا کہنا تو یہ تھا ہے نا، کچھ تو یہ کہہ رہے تھے کہ تُبْعَثُ الْأَرْوَاحُ دُونَ الْأَجْسَادِ، کہ روحیں تو اٹھائی جائیں گی لیکن اجساد کا حشر نہیں ہوگا، اجساد نہیں اٹھائی جائیں گی. بعضهم يقول، اور کچھ کی یہ ہے نا، کچھ کا قول یہ تھا کہ تُبْعَثُ الْأَجْسَادُ مَعَ الْأَرْوَاحِ، کہ اجسام جو ہے وہ ارواح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو یہ ہم نے کیوں مطلع کیا ان کے اس آپسی جھگڑے کے بعد؟ کہہ رہے لیرتفع الخلاف، تاکہ یہ جو اختلاف ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، اٹھ جائے. وَلْيَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَجْسَادَ تُبْعَثُ حَيَّةً حَسَّاسَةً فِيهَا أَرْوَاحُهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ، اور تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ اجسام جو ہے وہ زندہ کر کے حساس بنا کر کے اٹھائے جائیں گے، جن میں ان کی روحیں ہوں گی جیسے کہ یہ موت سے پہلے ہوا کرتی تھی. ہے کہ نہیں؟ وقالو، سمجھ میں آئی بہنی؟ جی حضرت. وقالو، تو بولے، کب بولے؟ یہ بولنا کب ہوا؟ ہی نا توفى اللہ اصحاب الکہف، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو وفات بخشی. ہے کہ نہیں؟ یہ حضرت کا کہنا ہے. ویسے دیگر مفسرین نے فرمایا کہ اب بھی وہ کیا ہے، ایسے ہی ہیں، یعنی سو رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جب ہے نا، یعنی کہ جب حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا تو یہ لوگ کیا ہے، کپڑے جھاڑتے اٹھیں گے. اچھا کہاں؟ حشر کے میدان میں چلنا ہے. اچھا اچھا اچھا، کپڑے وپڑے اچھے سے ٹھیک ٹھاک کر کے ہے نا. لیکن وہاں پر جو ہوگا، اب وہاں پر کپڑے نہیں نا، آپ نے تو سنا ہی ہوگا، برہنہ ہوں گے نا، لیکن وہ بے حیائی نہیں ہوگی، کیونکہ نفس نفسی کا عالم ہوگا. کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی. باپ بیٹے سے، ماں بہن بیٹی سے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے نا. آگے کا منظر اس طریقے سے کشید کیا قرآن نے کہ اس کو دیکھ کر کے ایک سائنٹسٹ ایمان لے آیا. کہا نا کہ جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. بہرحال یہ بات لمبی ہے بھائی، اس کو دیکھیے. فقالوا حين توفى الله اصحاب الكهف، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو وفات بخشی تو کیا کہا؟ ابنوا علیہم بنیانا، کہ ان پر کیا بنا دو؟ عمارت بنا دو. ہے کہ نہیں؟ عمارت بناؤ، مینارہ بنا دو. ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا گرجا بنا دو، کسی نے کہا کنیسہ بنا دو، کسی نے کہا مندر بناؤ. مطلب اپنی اپنی رائے سب، یعنی اللہ بابل کہف ان کے دروازے، ان کے غار کے دروازے پر کیا بنا دی جائے؟ عمارت تعمیر کر دی جائے. اللہ تطرق الیہم الناس، ہے کہ نہیں؟ کیا مانا؟ ظنن ہے نا، ظنن اور دینن دونوں پڑھ سکتے ہیں. ظنن بتربتہم ومحافظۃ علیہا کما حفظت تربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحظیرہ، تاکہ لوگ ان کے جانب راستہ نہ پا سکے، یعنی اس کو گزرگاہ نہ بنا دے. آج کل ہوتا نہیں ہے، اگر قبرستان پہ چہار دیواری نہ لگائی جائے تو قبرستان کو کیا وہاں پر آ کے جھگڑی ٹھوکے لاگت ہے کہ نہیں؟ مطلب بکری چرانے لگ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قبر کی کوئی مطلب حرمت کی پامالی کرتے ہیں، ہے نا، وہ مطلب توہین ہوتی ہے سب. مطلب کیا نام ہے، اہل قبور جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے. وہ ان کے قبر سے گزرے جیسے کہ زندوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی ان کو روندے، کوئی ان کے اوپر سے جائے، لیکن دھکا پڑ جائے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے. اب سوچو ان کو روندا جا رہا ہے تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس لیے کہ ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ چاہے اس کو گزرگاہ بنا لے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے کہا کہ تاکہ
ان کے دروازے پر اگر عمارت بنا دی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ایک نو انٹری کا بورڈ لگ جائے گا. سمجھیے, سمجھ میں آئی؟ تاکہ اللہ تطرق الیہم الناس, تاکہ لوگ ان کی طرف راستہ نہ پا سکے. ذنم بتربتہم, ان کی تربت, ان کی قبروں کی حفاظت کرنے کے لیے, لیکن محافظتاً علیہا, اس کی پاسداری, اس کے چوکیداری کرنے کے لیے. کما حفظت تربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحظیرہ, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور کیا ہے؟ چہار دیواری کے ذریعے کیا کر دی گئی ہے؟ محفوظ کر دی گئی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جالی مبارک دیکھتے نا آپ, لیکن قبر انور دیکھتے ہیں آپ, یہ دیکھتے ہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں نا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہے نا, ان تینوں حضرات کی قبریں کیا ہیں؟ بالکل متصل ہے, گنبد ٹچ ہے کہ نہیں, مطلب چہار دیواری لے کر کے اوپر تک ہے. اس طریقے سے, یا اس طریقے سے اس کو مطلب محفوظ کر دیا گیا کہ اس پہ بم سے بھی اٹیک کیا جائے, ہے کہ نہیں, تب بھی کیا ہے وہ ٹوٹنے کا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, تینوں حضرات ہیں نا. بات سمجھ نہیں؟ اور ایک کون ہے؟ نبی اکرم. ارے ایک اور پوچھ رہی ہو؟ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا, اس لیے تو نام نہیں لے رہا ہوں. ہاں, ارے جالی مبارک آپ گئے ہوں گے مدینہ شریف, ماشاء اللہ, ہے کہ نہیں. کچھ حضرات مطلب نہیں, کچھ حضرات تو گئے ہوں گے نا, جیسے رول نمبر 13 گئے ہیں ماشاء اللہ, ہے نا. رول نمبر 4 بھی گئے, 4 بھی گئی ہیں ماشاء اللہ. چلیے اچھی بات ہے. اب کبھی جانا ہوگا کسی کا بھی تو میرا سلام ہے نا عرض کر دیجیے گا, ہے کہ نہیں. اور کیسے سلام عرض کیجیے گا کہ آپ کے در کا کتا آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے نا. یہ کہہ کر کے ورڈ یہی ہونے چاہیے, ہمارے استاد وغیرہ نہیں, کچھ نہیں, ہے نا. جو الفاظ میں نے کہے ہیں وہی الفاظ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, آپ اگر جائیں گے تو آپ ہمارا نام لے کر سلام کیجیے گا انشاءاللہ. ذنم بتربتہم, ایک صاحب نے اپنے ہے نا مرید سے کہا تھا نا یہ کہ جا کر کے کہہ دینا کہ ہمارے ہے نا مطلب آپ کے در کا کتا سلام عرض کرتا, تو انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب سلام عرض کرتے ہیں. باہر گئے تو تربت انور سے آواز آتی ہے کہ جیسا میرے غلام نے سلام بھیجا ہے اسی طریقے سے سلام پیش کرو. لیکن ارے بھائی, اللہ تطرق الیہم الناس, ہر کوئی غلامی کہتا ہے نا میں غلام, لیکن اس کی غلامی کس درجے کی ہوگی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غلام کہتے ہیں. ہر کوئی کہتا میں اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ, اور جس کو اللہ فرما دے سبحان الذی اسری بعبدہ, اپنے بندے کو لے گیا, جس کو خود رب کہہ دے بندہ, ہے کہ نہیں. میں مجنوں, لیکن لیلا جس کو کہہ دے کہ یہ ہے مجنوں, ہے نا. واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا, مجنون علیہ رحمہ, ہے کہ نہیں. وہ ہے صحیح معنوں میں. ذنم بتربتہم, ان کی تربت کی حفاظت کے لیے, پاسداری کے لیے, کما حفظت تربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کی حفاظت کی گئی بالحظیرہ, چہار دیواری کے ذریعے, ہے نا. ربہم اعلم بہم, ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے, بہتر جانتا ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ متنازعین یعنی جھگڑنے والوں کا کلام ہے. یعنی انہوں نے جب کہا کہ بھائی دیکھو ان کے بارے میں ہے نا ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے نا, صرف خاص کر رہے ہیں ہم, ہے نا, اٹکل پچو مار رہے ہیں, ان کا رب ہی ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے. ہم کو تو جتنا بتایا گیا ہے تاریخ نویس نے, اور جتنا ہم نے تختی پر ہے نا جو لوح ادھر دفن کی تھی نا, ان کے حالات, ان کے ہے نا نسب وغیرہ لکھ کر کے وہاں پر کہ کب گئے تھے, کس بادشاہ کے زمانے میں ان کو اس طریقے سے کیا ہے دیوار سے پیک کر دیا گیا تھا نا پورے غار کو, تاکہ اسی میں معذاللہ وہ لوگ مطلب انتقال کر جائیں, سمجھے, ہوا بند ہو جائیں, ہوا بند ہو کر کے مطلب گھوٹ گھوٹ کر کے مر جائیں, اس طریقے سے کھانے پینے کا سامان مہیا نہیں ہوگا, اور اس طریقے سے کیا گھٹن سے مر جائیں گے وہ لوگ. تو وہ سب ایک ہے نا صاحب دل تھے, انہوں نے لکھ کر کے کیا تختی میں وہاں پر دفن کر دیا تھا نا, جہاں پر اس کے مطلب نیم میں, ہاں, تاکہ لوگوں آنے والے لوگوں کو ان کے حالات سے آگاہی ہو. تو ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں کہ من کلام المتنازعین, یہ متنازعین یعنی ان کے معاملے میں جھگڑنے والوں کا کلام ہو. گویا کہ ایسا لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے, تذاکر امرہم, کہ انہوں نے ان کے معاملے کا آپس میں ذکر کیا, اور تناقل الکلام فی انسابہم,
اور ایک دوسرے ہے نا سے کیا کیا، کلام کو، ان کے انصاب، ان کے احوال اور ان کے ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں نقل کیا. فلم لم يهتدوا الى حقیقت ذالک، لیکن جب اس کی حقیقت کی طرف رسائی نہ ہوئی، قالوا، تو وہ بول اٹھے، ربهم اعلم بهم، تو ان کا رب ہی انہیں خوب جانتا ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی ان کے حقیقت حال سے ان کو عافیت نہ ہوئی، راہ نہ پا سکے. سمجھ میں آئی؟ تو وہ لوگ کیا کہہ اٹھے، ربهم اعلم بهم. یعنی یہ متنازعین کا کلام ہوا کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، آپس میں ان کے معاملے کو لے کر کے کیا ہے، ذکر کر رہے تھے، یعنی چرچا کر رہے تھے ایک دوسرے سے، مطلب ذکر ہے نا، نقل کر رہے تھے کلام کے. بھائی مجھے، میں نے اس سے سنا ہے، میرے دادا نے ایسا کہا تھا، میرے پردادا نے میرے دادا کو یہ بتایا تھا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. تو کلام کو ان کے انصاب اور ان کے احوال اور ان کے مدت لبس، یعنی ان کے ٹھہرنے کی مدت کو لے کر کے کیا ایک دوسرے سے نقل کرنے لگے. لیکن جب حقیقت حال تک ان کی رسائی نہ ہو سکی، ہے نا، اس تک راہ نہ پا سکے، تو اب ان لوگوں نے کیا کہا، ربهم اعلم بهم. تو یہ کس کا کلام ہوا، متنازعین کا کلام ہوا، ہے نا، جی ان کے معاملے میں جھگڑنے والے. یا کہہ رہے او من کلام اللہ، یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے. رد لقول الخائدین فی حدیثہم، یہ رد ہے، یعنی ربهم اعلم بهم، یہ بطور تردید ہے، یعنی کہ رد کرنے کے لیے ان لوگوں کا جو کیا ہے ان کے قصے میں غور و خوض کرنے والے ہیں. یعنی ان خائزین کے قول کا رد ہے. خائزین یعنی غور و خوض کر رہے ہیں، ہے نا، تفتیش کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی؟ فی حدیثہم، ان کے قصے میں، ان کے باتوں میں، ہے نا، جن کی اصحاب کہف کے جو قصے ہیں اس میں غور و خوض کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھ میں آئی؟ ان کا رب ہی ان کو بہتر جانتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو وہی کہا کہ یا اللہ عز و جل کا کلام ہو، رد لقول الخائزین، یہ ان کے معاملے میں، ان کی باتوں یا ان کے قصے میں غور و خوض کرنے والے قول، ہے نا، کی قول، غور و خوض کرنے والوں کی قول کی تردید ہو. سمجھ میں آئی؟ قال الذین غلبوا علی امرہم، اب لوگوں جو ہے نا کیا ہے، یہ جو اس کام میں غالب رہے، ان کے کام میں نا، اس کام میں جو غالب رہے، ہے نا، ان کے معاملے پر جن کو غلبہ ملا، یعنی کہ مسلمین، من المسلمین و ملکہم، ہے نا، وہ کانوا اولا بہم و بالبناء علیہم، یعنی کہ مسلمان اور مسلمانوں کے بادشاہ، ہے نا، اور یہی لوگ، ہے نا، ان کے زیادہ حقدار تھے، اصحاب کہف کے زیادہ حقدار تھے، وہ بالبناء علیہم، اور وہاں عمارت تعمیر کرنے کے بھی زیادہ حقدار تھے. سمجھ میں آئی؟ جی ان کے پاس، ان پر یعنی ان کے پاس یعنی وہاں. سمجھ میں آئی؟ تو وہاں عمارت تعمیر کرنے کے زیادہ حقدار کون تھے؟ یہی مسلمان اور مسلمانوں کے بادشاہ. سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان نے کہا کہ ہم تو یہاں پر مسجد بنائیں گے تاکہ لوگ وہاں پر نماز پڑھیں، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کے لوگ ہیں. مشرکین نے کہا نہیں، ہم تو وہاں پر کیا بنائیں گے، مندر بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مذہب کے لوگ تھے. یہ اختلاف چلتا رہا، لیکن آخر میں بات یہی، فیصلہ یہی ہوا کہ یہ لوگ کیا ہے، مسلمان تھے. جیسا کہ تختیب اس سے واضح ہے یہ سب چیزیں، ہے نا، انہوں نے کیا ہے یہ شرک کو چھوڑا، یہ کیا وہ کیا، تو ہم کیا ہے مسجد بنائیں گے. تو یہ کیا ہوا، یہ غالب آ گئے نا، اس کام میں غالب رہے نا. اعلیٰ حضرت نے اس لیے ترجمہ کیا قال الذین غلبوا علی امرہم، جو اس کام میں غالب رہے انہوں نے کیا کہا، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے. ہے کہ نہیں؟ پلان کے دن مسجد اچھی ہے سر. یہ قسم کیوں، اعلیٰ حضرت نے قسم ہے، ضرور ضرور کرنے کے بجائے قسم کر دو نا، کیونکہ اتنی تاکید لانے کا مطلب ہے قسم کھانا. قسم کر دیا تو قسم، دونوں تاکید آ گئی اس کے اندر. ضرور ضرور، لام تاکید، بانون تاکید، ہے کہ نہیں، ثقیلہ یا خفیفہ، تو دو تاکید پیدا ہو جاتی نا، لام کی تاکید، نون کی تاکید. تو بولے اتنے تاکید چھوڑ کر کے قسم بول دو تو تاکید ہے. سب سے بڑی تاکید تو قسم ہے کہ نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے قسم ہی ڈال دیا. قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے، یعنی ان پر بنائیں گے، یعنی ان کے اجساد پر نہیں، ان کے ابدان پر نہیں، بلکہ اعلیٰ بابل کافی، ہے نا. مررت بزیدن، میں زید سے گزرا، تو کیا مطلب، ٹچ ہو کر کے گزرا، مل کر کے گزرا، دھکا مار کر کے گزرا، نہیں نا. بات نہیں، با اساق کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں اساق کیا ہے، اس کے قرب مکان کو بتانے کے لیے ہے. تسقى مروری بمکان یقرب منہ زید، شرح میں عامل میں پڑھیں گے نا. اعلیٰ بابل کافی کہاں بنائیں گے ہم، باب کہف پر بنائیں گے، ہے نا، کہف کے دروازے پر بنائیں گے. مسجدہ، کیا بنائیں گے، مسجد بنائیں گے.
کیوں بنائیں گے؟ یصلی فیہ المسلمون، کہ وہاں مسلمان نماز ادا کریں، ویتبرکون بمکانہم، اور ان کے مکان سے برکت حاصل کریں، ہے کہ نہیں؟ ان کی رہائش گاہ سے، ان کے رہنے کے مکان سے، ان کے آرام گاہ سے کیا کرے؟ وہ برکت حاصل کریں۔ دیکھو معاشر صاحب، ہمارے استاد گرامی علامہ محمد احمد مصباحی صاحب مدثر اللہ العلی والنورانی کیا فرما رہے ہیں کہ لا علی انفسہم فإن بناء المسجد علی قبور الصالحین، ہے نا، والصلاۃ علیہا او الیہا منہان، ہے کہ نہیں، فی صریح الاحادیث، کہہ رہے کہ صالحین کی قبروں پر مسجد بنانا، ہے کہ نہیں، یا ان پر بنانا، یا اس کی طرف، یعنی اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، یہ صریح احادیث میں ممنوع ہے۔ لیکن ان کے قرب میں مسجد بنانا اور ان کی جگہوں سے برکت حاصل کرنا، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی بلکہ یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اہل اسلام نے پہلے بھی پسند کیا اور آج بھی پسند کر رہے ہیں، قدیماً و حدیثا، ہے نہیں، پہلے بھی پسند کرتے تھے اور حدیثاً اب بھی، ہے کہ نہیں، نئے نئے جو اسلام ہے نا مسلمان ہیں اس کو وہ بھی پسند کرتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کو ذکر کیا، اس بات کو ذکر کیا اور اس کو برقرار رکھا اور اس کا کوئی انکار نہیں کیا، ہے کہ نہیں؟ اور جس کو قرآن عموم سابقہ صالحہ، یعنی کہ صالحین کا، عموم سابقہ کے صالحین کا جو طریقہ قرآن نقل کرے اور اس کا انکار نہ ہو اور ہماری شریعت میں اس کا کوئی خلاف نہ ہو، تو اس کے جواز کی دلیل ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، ہے نا، کہ جائز ایسا کرنا۔ اور وہابیین یہ کیا کرتے ہیں؟ دین میں غلو کرنے والے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مساجد صالحین کے، ہے نا، پاس بھی مسجد کے بنانے کو ممنوع ٹھہراتے ہیں، حرام ٹھہراتے ہیں، تو نہیں، کن احادیث کو لے کر کے؟ ان احادیث کو لے کر کے جو قبور کو کیا ہے مسجد بنانے کے بارے میں وارد ہوئی، یعنی قبروں کو مسجد نہ بنایا جائے، تو قبروں کو کہاں مسجد بنا رہے ہیں پکلون، سمجھ نہیں؟ اسی طریقے سے جو قبروں پر نماز پڑھنے کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے، اسی طریقے سے قبروں پر بیٹھنے کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے، اس کو لے کر کے کہتے ہیں قبروں کے پاس مسجد نہ بنائی جائے، سمجھیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ولا یکادون یفقهون فرقا فی المسجد بقرب الصلحاء وفی المسجد علی قبور الصلحاء واللہ الحدیث، کہہ رہے یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہے نا، کہ قرب صلحاء کے قریب، ہے نا، قرب صلحاء کے مسجد کے درمیان اور قبور صلحاء پر مسجد کے درمیان کوئی فرق، سمجھ نہیں؟ یعنی ان کو فرق محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ قرب صلحاء یعنی صلحاء کے قریب مسجد بنانے کے بارے میں ہے یا صلحاء کے قبروں پر مسجد بنانے کے بارے میں، یہ فرق ہی نہیں کر پا رہے حدیث کو لے کر کے، سمجھ نہیں؟ تو حدیث میں فرق ہے، قبور صلحاء پر مسجد نہیں بنانی ہے، اس کے پاس بنانے پر کوئی ممانعت وارد نہیں، اور اس کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ لوگ ایسا کر رہے تھے، تو قرآن نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے برا کیا، اس کی برائی کی گئی کہ مسلمانوں نے جو ہے فیصلہ لیا، یہ برا فیصلہ لیا، کوئی برائی نہیں، جس کو باقی رکھا، ثابت رکھا، اور جس کو ثابت رکھے باقی رکھے، اور ان میں یعنی کہ صالحین کا جو طریقہ ہے اس کو بتایا گیا ہے، اور ہماری شریعت میں اس کا کوئی خلاف بھی نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث بھی نہیں جس جو اس بات سے منع کرتی ہو، تو اس کو کیا مانیں گے؟ ہم جائز ہی مانیں گے نا، بات سمجھیں؟ جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن مانیں گے، مستحب مانیں گے، کار خیر مانیں گے، کرنے والا ثواب پائے گا، اس کے ثواب میں، ہے نا، دو چند اضافہ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہی لوگ ہیں، شیطان ہے، خبیث نالائق ہے، کتنا بھی بتایا جائے لیکن ماننے کے لیے نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو وہی کہا کہ یہ لوگ قرب صلحاء سے، ہے نا، پر مسجد بنانے میں اور قبور صلحاء پر مسجد بنانے کے درمیان فرق نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو نہیں، واللہ الہادی، اور اللہ ہی ہدایت بخشنے والا ہے کہ نہیں؟ ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ہداکم اللہ، اللہ ہدایت بخشے۔ اچھا، اب یہاں سے قصہ ان کا بیان ہو رہا ہے اختصار کے ساتھ، ان کا اصحاب کہف کا، لیکن رویہ ان اہل الانجیل عظمت بهم الخطایا وطغت ملوکهم حتى عبدوا الاصنام واكرهوا على عبادتها ومن شدد في ذلك دقيانوس فاراد فتية من اشراف قومه على الشرك وتوعدهم بالقتل
فأبوا إلا الثبات على الإيمان والتصلب فيه ثم هربوا إلى الكهف ومروا بكلب فتبعهم فطردوه فأنطقه الله تعالى فقال ما تريدون مني إني أحب الله ہے کہ نہیں وناموا وأنا أحرسكم دیکھیے وقيل مروا بداع معه كلب فتبعهم على دينهم ودخلوا الكهف فضرب الله على آذانهم وقبل أن يبعثهم الله ملكا بمدينتهم رجل صالح مؤمن پڑھ دیں اس کو جی حضرت ابھی اور سولہ چلیے چار اتنا کر دیں جی 6 منٹ 1 منٹ حاضری لے لوں مائک آف رکھیں حضرت 20 نمبر ہاں کا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے نمبر 20 کا حضرت ابن ابو ہے نا حاتم نے حضرت اکرمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض نے ہے نا بعض قصے کی روایت کی حضرت ابن منذر نے حضرت ابن ابو حاتم نے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا کہ در منصور وغیرہ میں ہے بس سمجھیں تو یہاں پر جو بات بولی جا رہی ہے بڑے وثوق کے ساتھ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ اور بڑے ہی سند ہے نا سند کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے بغیر دلیل کے نہیں سمجھ میں آئی بہت سے طریقے سے ہے نا تو یہی روایت ہے مطلب اسی لیے شارٹ میں اب وہ مرچ مسالہ لگا کر کے مقررین اس کو بڑھا دے تو الگ بات ہے ٹھیک ہے نہیں تو مروی ہے کہ اہل انجیل ہے نا یعنی جس کو ہم آج کل عیسائی کہتے ہیں اہل انجیل میں جو غلطیاں ہے نا خطائیں لغزشیں لیکن اور ان کے جرائم جب بڑھ گئے یعنی ان کے پاپ کا گڑھا جب بھر گیا اور ان کے بادشاہ کیا ہو گئے سرکش ہو گئے حتی عبد الاسلام اور یہ سرکشی یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے بتوں تک کو پوچھ ڈالا اور اس کی عبادت پر لوگوں کو مجبور بھی کیا اور اس معاملے میں سب سے زیادہ سختی برتنے والا کون تھا دقیانوس تھا شیطان ہے کہ نہیں تو اس کے قوم کے کچھ شریف نوجوانوں نے تغا ہے نا تغا والموجود تغا پڑھتی نا جی حضرت سرکش ہو جانا سمجھ میں ہاں نافرمانی کرنا سرکشی کرنا منہ موڑنا ہے کہ نہیں وغیرہ وغیرہ تو سرکشی ان کے بادشاہوں کی یہاں تک کہ بادشاہوں نے کیا کیا بتوں کو پوجا تو پوجا اور لوگوں کو اس کے ان بتوں کی ہے کہ نہیں ان بتوں کی عبادت پر کیا کیا مجبور کیا سمجھ میں آئی ومن شدد فی ذلک دقیانوس اور اس معاملے میں سختی برتنے والوں میں سے کون تھا دقیانوس ہاں بڑا سخت تھا تو یہ میں نے کہا نا اس نے کیا کیے یہ کیا کہتے ہیں سب کے کندھے پہ لات رکھ دیا کہ نہیں سب کے کانے پہ لات دھرے رہا ہے بہرحال فارادہ فتیتم من اشراف قومی علی الشرکی تو اس نے کیا کیا اپنی قوم کے کچھ شریف نوجوانوں کو شرک پر آمادہ کیا ابھارا وتواعدهم بالقتل اور انہیں قتل کی دھمکی دی تو انہوں نے کیا ہے انکار کیا سوائے اس کے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے اور اس پر ڈٹے رہیں گے سمجھ آئی یعنی انہوں نے شرک کا انکار کیا اور کہا کہ ہم تیرے بہکاوے میں آنے کے نہیں اور تیرے دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہے کہ نہیں یہ دھونس یہ دھمکیاں اپنے تک رکھ ہم پر تیرا زور نہیں چل سکتا اس لیے کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے زور سے اتارتے ہے کہ نہیں ایمان کی حلاوت ہمیں مل چکی ہے اب یہ ایمان ہم سے رخصت نہیں ہو سکتا مجھ سے کیا لے سکے ادو ایمان وہ بھی آقا دیا ہوا تیرا لیکن میرے آقا ہی کے صدقے میں ملا نا الا الثبات علی الایمان مگر یہ کہ ایمان پر ثبات قدمی یعنی ان کے ثبات قدمی یعنی ثابت قدم رہنا اور تسلب نہیں ڈٹے رہنا جمے رہنا ٹھیک ہے نہیں تو انہوں نے کیا کیا انکار کیا سوائے اس کے کہ ایمان پر وہ جمے رہیں گے اور اس پر ڈٹے رہیں گے ثم هربوا للكهف پھر وہ غار کی طرف تشریف لے گئے وہ مروا بکلب اور ایک کتے کے پاس سے ان کا گزر ہوا فتبعهم تو یہ کتا ان کے پیچھے ہو لیا فتردوه تو انہوں نے اسے دھتکارا فانطقه الله تعالی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو ہے نا قوت گویائی عطا فرمائی فقال تو اس کتے نے کہا یعنی اب سوچیے اب زبان حال سے نہیں زبان قال سے کہہ رہا ہے کہ نہیں قوت گویائی عطا فرمائی دی نے ما تریدون منی تم مجھے کیا سمجھتے ہو جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا سمجھ لیا تم نے مجھے
तुम मुझसे क्या चाहते हो ये माना ना मत कीजिए। तुमने मुझे समझा क्या है? मैं तो अल्लाह के महबूबीन से मोहब्बत करने वाला हूँ। तो आप लोग सो जाइए, आराम कीजिए, और मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चौकीदारी करूंगा, है कि नहीं? और ये भी कहा गया है कि इन हजरात का गुजर एक चरवाहे के पास से हुआ जिनके पास एक कुत्ता था। फतबिअहुम अला दीनिहिम, तो ये चरवाहे क्या हो गए, उनके दीन के मामले में उनके मुत्तबे हो गए, यानी इत्तिबा कर ली, समझ में आई? यानी उनके पीछे हो लिए उनके दीन के मामले में, समझ में आई? कि तुम्हारे दीन को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ये नहीं, ये दीन ही हक है, और ये कह करके क्या वो उनके पीछे हो लिए, समझ में आई? वो दखलुल कहफा, और ये हजरत कहाँ हुए, गार में दाखिल हुए। फदरबल्लाहु अला आदानिहिम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कानों पर थपका, है ना, गिनती के बरस जैसा क्या है, यानी कि अल्लाह ने उन्हें सुला दिया, समझ में आई? और अल्लाह को उनके बेदार करने से पहले क्या मामला हुआ, मलका मदीनतहु, उनके शहर का क्या है, एक रजुले साले मोमिन बादशाह हुआ, समझ में आई? मोमिन नेक बादशाह बना, समझ में आई? अब ये इख्तिलाफ हुआ, पूरा कर ले, सर चलो कल परसों, हाँ